اکثر ہمیں ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ راہ چلتے گلی محلے میں کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لی گئی، ہلڑ بازی کر لی گئی، لڑائی جھگڑا کر لیا گیا، مار پیٹ کر لی گئی، اور اس کے بعد ہاتھا پائی کے یہ جو واقعات ہیں وہ تھانوں کچہریوں تک پہنچتے ہیں، اور اس میں جو زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی سفارش لڑا کر اپنے آپ کو جو ہے ان کیسز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سب لوگ یا ہم سب لوگ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے گنڈوں سے، ہاتھا پائیوں سے اور لوفر بازوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس پر ابھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ کس طرح سے ہم ایک محفوظ پروٹیکٹیو کمیونٹی کو فروغ دے سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رانا انتظار صاحب موجود ہیں جو کہ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں۔ رانا انتظار صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جب ہم ایک پروٹیکٹڈ کمیونٹی کی، محفوظ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے گنڈا گردی کا تدارک کرنا، ہاؤ مچ دس از امپورٹنٹ؟ ایک تو بڑا اچھا ہے کہ ہم نے کوئی کمیونٹی کی، کیونکہ ہمارے چینلز پہ تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ آئی اپریشیٹ کہ آپ لوگوں نے یہ ٹاپک چنا۔ یہ ہمارے وہ بیسک مسائل ہیں جن پر ہم بات چیت کر کے اور ان کا تدارک کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ایک تو سم ٹائم انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور سم ٹائم کچھ معاملات جو ہیں جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں۔ اس میں جو مین رول ہے وہ اسٹیٹ کا ہے۔ پہلے اسٹیٹ کا یہ ہے کیونکہ ریٹ انہوں نے قائم کرنی ہے۔ اگر تو کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی گاڑی لگ جاتی ہے یا راہ چلتے، تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں اگنور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر محلے میں اور ہر گلی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو غنڈہ گردی یا کسی معاملات، اس کے لیے پھر ہمیں پولیس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اور ان پولیس کو پتہ ہوتا ہے متعلقہ تھانے کو کہ یہ لوگ ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، کیونکہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، 15 کی کال جاتی ہے، تو ان کو جو ہے سزا دینی چاہیے پراپر۔ اور اس میں سفارشیں، جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ سفارشیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، یا اس کو منایا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، وہ بیچارہ اس لیے اگنور کر دیتا ہے کہ چلیں میں نے اس محلے میں رہنا ہی ہے۔ تو اگر پولیس ان کو ایک دو دفعہ جو ہے پراپرلی پنش کرے گی، ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی سزائیں دینی ہیں، آپ ایز اے ٹوکن پنشمنٹ ان کو ضرور جو دیں، ان پہ ایف آئی آر دیں تاکہ پروسیس سے گزر کے وہ اس طرف جائیں۔ اس کے بعد چیزیں جو ہیں، اور اگر پولیس ایسا نہیں کرتی تو شہریوں کا یہ کام ہے تھانے درخواست دیں، ایف آئی آر اس پہ نہیں دی جاتی، اگر زیادتی، اگر کاگنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے تو پھر ہمیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے کہ ان پہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اور ہمیں سوشلی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ایسے معاملات میں ایسے لوگوں کو تو، کیونکہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں، ہر محلے یا گلی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ادھر کی جو سوسائٹیز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور اس معاملے کو ہمیں فروغ دینا چاہیے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، موسٹلی ان کے پیچھے ریزنز کیا بنتی ہیں، ریزنز کیا ہوتی ہیں، اگر آپ کے ایکسپیرینس میں کچھ ایسے دیکھیں، میں واقعات ایک کنٹری کا پڑھ رہا تھا کہ ان کے ملک میں نا بہت سارے جس طرح گلیوں میں یہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو میں اس کی ریزن سمجھتا ہوں، ہمارے ملک میں ہم ینگسٹرز کو جو اپنا کوئی سپورٹس اور باقی چیزوں کے معاملات ہمیں زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، بجائے کہ وہ گلیوں میں بیٹھے، وہ اپنے آپ کو گراؤنڈ میں اپنی جو انرجیز، آپ دیکھتی ہیں اکثر جگہ پر کہ وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہاکی تو کھیلی نہیں جا سکتی، یہ معاملہ آپ ان کو الٹرنیٹ سلوشنز، الٹرنیٹ سلوشنز، یہ میں کیوبا کا پڑھا تھا میں نے، کہ انہوں نے الٹرنیٹ سلوشنز کے لیے گراؤنڈز بنائے تھے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی انرجیز ادھر ایگزاسٹ کریں، آپ کو اچھے پلیئرز بھی ملیں گے، چیزیں کریں گی۔ جب آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر آپ اب اس طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ کے کلبز ہونے چاہیے، ایکسرسائز، دوسرے معاملات، اور گراؤنڈز بنانے چاہیے، ہمیں جتنے ممکن ہے پارکس بنانے چاہیے تاکہ وہ وہاں تاکہ جو ان کی تمام انرجیز ہیں وہ ایک پازیٹیو کام ہے، اور اگر وہاں سکیں۔ بیٹھیں گے تو اب کہیں جب ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو محلے کے وہ پھر تھڑوں پر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک گورنمنٹ لیول پہ تو پھر یہ چیزیں جو ویسے یہ چیزیں ہمارے یہاں پر کتنی کامن ہیں اور کن ایریاز میں کامن ہے؟ اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے یہ تھروں والا کلچر یہ پوش ایریاز میں تو ہے نہیں، یہ اندرون لاہور والی سائڈ پر آج بھی یہ بہت زیادہ کامن ہے؟ اس کو میں آپ کو مزید کر دیتا ہوں، اب اندرون سے بھی، اب لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ایریاز میں، یعنی کہ جہاں پہ محلے ہیں نا، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے پوش ایریاز میں تو یہ بالکل نہیں، اور آپ دیکھتی ہیں کہ اس کا کمپیریزن کر لیجئے گا
کہ جو ایون اپر مڈل کلاس ہے آپ کے، جن ایریاز میں یہ سوسائٹیز ہیں وہاں لوگ رہ رہے ہیں، وہاں اس طرح کے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ محلوں کے اندر ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے، کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے پر ایگو بہت بڑی چیز. ہماری جو میں بینگ لائر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح کی ہمارے واقعات ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات بڑی دشمنیوں میں بدل جاتے ہیں. ہمارے ملک میں 70-80% لٹیگیشن ایگو کی ہے. پتہ ہوتا ہے ان کو یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ چیزیں کر رہا ہوں، تو 70-80% لٹیگیشن میں آ کے تو پھر ان معاملات میں چیزیں. اچھا، ایک اور یہ چیز کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ سفارشوں کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ فوری طور پر جو پہلا کام ہوتا ہے اس طرح کی کوئی حرکت کر کے دے رن ٹورڈ سچ تھنگس. دیکھیں آپ پرائم منسٹر سے شروع ہو جائیں، وزارت کے لیے سفارش، اچھی جگہ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سفارش، ایم پی اے کا ٹکٹ لینے کے لیے سفارش. اب آپ کے چینلز ہیں، چینلز میں اچھی پوسٹ پہ جانے کے لیے ہمارے ہاں ایک پورا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے. آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، لوگ کچھ چیزیں آٹو پہ ہونی چاہیے نا. ابھی کل کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک بچے کو ایک ایشو ہے تو چلڈرن ہاسپٹل والے 6 ماہ کا ٹائم دے رہے ہیں اس کے آپریشن کا. 6 ماہ میں تو اگلا مر جائے گا. اب وہاں پہ سفارش وہ ہم سے کروانے آیا کہ جو آپریشن فری کر دیں، وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں نا، ہمیں چیزوں کو جس طرح کچھ ہاسپٹلز ہیں جو ان میں آٹومیشن ہے، شوکت خانم ہو گیا یا کچھ اور جو آٹومیشن پہ چلتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے سفارش کلچر نہیں ہے. آپ کی موٹر وے پولیس ہے یا 1122 ہے، وہ سفارش پہ تو نہیں آتے، نہ کوئی وہاں سفارش کرواتا ہے. ٹھیک ہے، یا آپ کی جو آن لائن سروسز آ گئی ہیں، آپ ان چیزوں کو آٹومیشن پہ لے کے آئیں تاکہ لوگ سفارش، اور سفارش کے بغیر نہیں سنا جاتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارا لیسکو ہو، وہ ہمارا تھانہ ہو، وہ ہمارا ہاسپٹل ہو، کہیں بھی انسان کی کوئی بیچارے کی آپ دیکھتے نہیں، اشارہ کاٹتا ہے تو وہ بیچارہ کوئی روکتا ہے تو پہلے فون ملاتا ہے. ٹھیک، ہمیں لوگوں کو یہ کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ ہم آٹومیشن پہ بھی، اور جہاں پہ جن اداروں میں آٹومیشن پہ کام ہوتا ہے لوگ وہاں سفارش نہیں کراتے. 1122 پہ کال کرنے کے لیے پہلے سفارش تو نہیں کرواتے کہ پہلے سفارش میں یا 15 پہ کرنے کے بعد ضرور کہتے ہیں بھائی جلدی آ جانا، اس طرح سے کر کے. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی. مگر اس میں اگر ہم چیزیں دیکھیں تو کافی سارا آن لائن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان معاملات میں بھی چیزوں میں جو ہے ہماری بہتری کی طرف، جس طرح اکثر اب ستم ظریفی دیکھیں کہ کچھ لاہور کے ادارے ہیں جس طرح ایل ڈی اے وغیرہ ہے، وہاں سے ان کو پیمنٹ دینے کے لیے جو چلان جنریٹ کراتے ہیں نا، ان کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ آن لائن اس طرح سے ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، جس کے بعد چیزیں کافی بہتری کی طرف آ جائیں گی. اچھا، ایک اور یہ چیز ہے کہ نارملی جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو تھانوں کچہریوں میں جب معاملات جاتے ہیں تو وہاں پر صلح نامہ ہو جاتا ہے اور وہ بعد میں کسی بہت بڑے سانحے کا سبب بنتا ہے. یہ صلح نامہ ہونا، اس پر پریشر موسٹلی کس سائڈ کا ہوتا ہے؟ پاورفل سائڈ کا ہوتا ہے تھانہ کلچر میں، کیا پولیس والوں کا ہوتا ہے کہ کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعد میں چیزیں کسی بڑے پرابلم کا سبب بنتی ہیں. دیکھیں اس میں ملٹی فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک معززین ہے، اور تیسرا ہے پولیس. جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تھانے کچہری میں جائیں گے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، ایکسپینسو لٹیگیشن ہے، اور اس سے حاصل کوئی چیز. ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ پھر جس سے زیادتی ہوئی ہوتی ہے، صلح تو وہ کر رہا ہوتا ہے نا، دوسرا تو نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے کر دیتا ہے. معززین بھی کہتے ہیں یار معاملہ رفع دفع کرائیں تاکہ یہ معاملات جو ہیں، صلح ایک اچھی چیز ہے، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مگر اگر میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کوئی چیزیں ریپیٹیشن کرتا ہے. دوسرا رہی پالیسنگ کی بات، پولیس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے معاملات کی طرف زیادہ توجہ، انٹرنیشنلی ہے، اکیلا پاکستان میں نہیں ہے. چھوٹے موٹے معاملات ہو تو انٹرنیشنلی بھی چھوٹی چوری ہو جائیں، کچھ ان میں توجہ نہیں دی جاتی. کچھ ایکسپیرینسز ہمیں بھی ہوئے ہیں، تو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملات، کیونکہ انہیں اور بہت سے کام ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹے معاملات جو ہے نا وہ یہیں پہ حل ہو جائیں تاکہ اس طرف ہمیں آگے ان کی طرف چیزوں کو جانا نہ پڑے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو ہم سوشلی نا، ہمارا جو سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک اور یہ چیز کہ اکثر ایسے معاملات یا واقعات میں جھوٹی ایف آئی آرز بھی جو ہیں وہ کٹوا دی جاتی ہیں. جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے میں کس کا کردار ہے؟ اس میں قصوروار کون ہے؟ کیا پولیس اس میں قصوروار ہے؟ اور پھر الٹیمیٹلی واٹ از دا سولوشن آف سچ ایف آئی آرز؟ ایف آئی آر کا پاکستان میں قانونی غلط ہے. یہ کیسے غلط؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں. اب کیا ہوتا ہے، ہمارا قانون کیا ہے 154 CRPC، اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن تھانے دینی ہے، اگر اس سے کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو آپ نے ایف آئی آر دے دینی. اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے میں پہلے آپ نے انکوائری کرنی ہے کہ یہ ایسا اوفینس ہوا بھی ہے یا نہیں. ادھر پہلے ایف آئی آر دے دیتے ہیں،
تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے جس طرح کے یہ واقعات ہیں جھوٹے معاملات کو روکنے کے لیے، سوائے کہ کسی میں مرڈر ہیں یا ہرڈ اوفینسز ہیں جو آپ کو میڈیکل نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ اسمبلی کے کام ہے جہاں سارا دن بحثیں کچھ اور ہوتی ہیں کہ وہ ان معاملات پہ سوچے۔ تو یہ 154 کا قانون ہی غلط ہے، اس میں پہلے انکوائری ہو، ٹھیک ہے، اس میں بلایا جائے کہ آپ نے یہ offense کیا، انکوائری کے بعد ہو کہ ایف آئی آر درج بھی کرنی ہے یا نہیں۔ ایسے آپ دیکھیں گے 50% معاملات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہاں کیا کرتے ہیں، پہلے ایف آئی آر دیتے ہیں، بعد میں انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں، اور جو اصل معاملات ہوتے ہیں ان پہ ایف آئی آر کاٹی بھی نہیں جاتی۔ میرے خیال میں ایف آئی آر کاٹنے کے لیے بھی سفارش کی ضرورت آپ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی دوسرا یہ ہے کہ اب ایف آئی آر جنہوں نے اصل بھی کروانی ہے نا، اس میں لاہور پولیس کو ایس او پیز نظر آ جاتے ہیں، پہلے ایس ایچ او نے سننا ہے، پھر ڈی ایس پی نے سننا ہے، پھر ایس پی نے سننا ہے۔ اب آپ کا سسٹم ہی اتنا خراب ہو گیا کہ ایس پی تک جا کے آپ کو جس کا اصل واقعہ بھی ہے وہ اس کے لیے بھی ایف آئی آر کے لیے اس کو۔ اور میں آپ کو بڑی کلیئر بات بتا دوں، ہم روز یہ معاملات کرتے ہیں، یہاں 70-80% ایف آئی آر جھوٹی ہو، ٹھیک، اور پولیس بھی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میں اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ بات کریے گلی محلے کی لڑائی، لاہور میں اس وقت کیسز پینڈنگ ہیں تقریباً 3 لاکھ، ہائی کورٹ کے علاوہ سول اور عدالتوں میں۔ میں آپ کو ایک 80% لٹیگیشن صبح ختم ہو سکتی ہے، آپ 2 ادارے ٹھیک کر دیں۔ 2 اداروں کا برڈن ہے صرف، پولیس اور ٹائٹل کسٹوڈین۔ ٹائٹل کسٹوڈین کون ہے؟ جو آپ کی ملکیت کا ریکارڈ رکھتے ہیں، ریونیو والے، ایل ڈی اے والے، ڈی ایچ اے والے، بیریئر، جتنی سوسائٹیز اس طرح سے ہیں، ان 2 اداروں کو ٹھیک کر دیں، لوگوں کے عدالتوں کے چکر معاملات جو ہیں سب ٹھیک ہو جائیں۔ یہ 2 ادارے ہمارے ملک پر بوجھ ہیں۔ 80% لوگوں کی عدالتوں کو اپروچ کر رہے ہیں۔ اب ایل ڈی آپ کا ہے، 5 سول جج صرف ان کے کیس سن رہے ہیں۔ اب ایک وہ ان کی فائل ہے 4 لوگوں کو الاٹمنٹ کی ہوئی۔ آپ اپنے ادارے کے اندر جس طرح ڈی ایچ اے ہے اس کی ہم تعریف کریں، آپ اتنی آپ کی وہ ہو اس میں جو ہے اس کی لوگوں کو اعتماد ہو یا چیزوں کے یہاں فراڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی ہو، اس میں آپ نے اتنی ان چیزوں کو معاملات کو بہتر طریقے سے جو ہے سٹریم لائن کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ لیٹیگیشن کی طرف آئیں گے۔ اب وہ ایک لیٹر لیتے ہیں، اس کے بعد نئی لیٹیگیشن جو بیچارہ 20-20 25-25 سال آگے چلتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آپ کی سول لیٹیگیشن کنورٹڈ انٹو کرمنل ون۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ گلی محلے کے ان سے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے امپورٹنٹ، میں قصوروار دیتا ہوں ہماری اسمبلی، اس کو اسمبلی کا کام یہ ہے، مگر لیجسلیشن اسمبلیوں میں کام کیا ہو رہا ہے؟ بحث مباحثہ، بحثوں میں آپس میں ایک دوسرے کو ان کو ایک بس ہوا تاری ہوا تھا، فلاں کو بس ہم سپریس کر دیں، یہ کر دیں۔ آپ ان چیزوں پہ بحث کریں جس پر آپ اور میں کر رہے ہیں، یہ وہ بحث کریں گے، قانون سازی کریں، معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا یونین کونسل کس لیے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کے وہ ادارے ان کو بحال کریں، لوکل باڈیز، وہ ان مسائل کو لا کے حل کریں۔ یہ ثالثی کونسل آپ نے کس لیے بنائی؟ اچھا، ایک اور یہ چیز، 2 سوال میں آپ سے ایک ہی وقت میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ ایک تو بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جو ملزم ہوتا ہے وہ خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر لیتا ہے، خود کو زخمی کر لینا، یہ وہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ عام شہری، ہم جیسے لوگ ایسے معاملات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اپنے گھروں میں رہیں؟ دیکھیں، میں آپ سے بات پھر وہیں آتی ہے، انویسٹیگیشن کس ادارے نے کرنی ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو سیلف امپلیکیشن، ایف آئی اے کرے، سی ٹی ڈی کرے؟ نہیں، سی ٹی ڈی کا تو اور کام ہے نا میڈم، یعنی کہ ایجنسیز نے کرنی ہے، ہم اس کو سم اپ کر دیتے ہیں، ہم سم اپ کرتے ہیں، پولیس نے کرنا ہے نا اس کو، پولیس ہوگی، ایف آئی اے ہوگی، واٹ ایور۔ جو سیلف امپلیکیشنز آپ بات کر رہی ہیں کہ جھوٹی اپنے آپ کو فائر کر لیا دوسرے کو مارنے کے بعد تاکہ کراس ہو جائے، اس کے بعد چیزیں آگے، سیلف امپلیکیشنز دیکھیں، اس میں ڈاکٹر وہ جو میڈیکل ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، وہاں پر روشنا۔ دوسرا پولیس کو بھی پتہ چل، آج کل تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، چیزیں، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو انویسٹیگیشن فیئر ہوگی، امپارشل ہوگی تو چیزیں آٹومیٹک۔ اور آپ نے جس طرح سے کہا ہے کہ یہ پہلے ایف آئی یا کوئی بھی ایجنسیز انٹیروگیٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں، دیکھیں دو چیزیں، انکوائری اور انویسٹیگیشن۔ انکوائری ہے پری ایف آئی آر، اور پوسٹ ایف آئی آر جتنے معاملات ہیں دیٹ از انویسٹیگیشن۔ تو لوگوں کو دیکھیں، اب ایک ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے کسی کے خلاف، وہ دیٹ از این ان اینڈنگ پروسیس۔ اب وہ بیچارہ کل کو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہی رہ جاتا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ قانون میں ترمیم کی جائے۔ 154 کا قانون ہی غلط ہے۔ آپ جاتے ہیں جا کے ایف آئی آر درج کروا دیں، بھی دوسرے کو تو پہلے بلا کے پوچھیں، اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جس کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کریں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ عام شہری اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے what needs to be done۔ ہاں،
اس کے لیے ضروری ہے ہمارے ملک میں ایک یہ بہت جو ہے نا معاملات اس کے لیے، جس طرح ایک آپ انشورنس نہیں کراتے گاڑی، آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک، میں آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں، لٹیگیشن کم ہو سکتی ہے. اب ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اقرار نامہ لکھنے کی، پراپرٹی خریدنے کی نا، جو ہمارا روزمرہ کا کام ہے، یا کرایہ نامہ لکھنا، اس کے لیے ہم چلے جاتے ہیں وہ کمپیوٹر والے کے پاس جو وسیقہ نویس بیٹھا. دین یو نیڈ ٹو انگیج یور لائر. ٹھیک ہے. آپ کا لائر اور ڈاکٹر تو آپ کے آن بورڈ ہونا چاہیے نا، ہر فیملی کا. ٹھیک، آپ اس سے پوچھیں میں نے یہ کیا کرنا ہے. آج کل قانون کیا، آپ جس طرح کرایہ نامہ اس کی رجسٹریشن آج کل جو مینڈیٹری پروویژن ہے، ٹھیک ہے، تھانے جا کے بھی آپ نے کرنا، ادروائز وہ بھی ایف آئی آر آپ پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو لیگل کنسلٹنٹ ہے اس سے اس چیز کا مشورہ کریں، اس سے تیار کروائیں. اس وقت یہ 5-7 ہزار روپیہ بچاتے ہیں اور کل کو بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا لائر جو ہے وہ آن بورڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں. تھینک یو سو مچ رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ